طریقے ہیں۔ اچھی نیتیں کرنے کی نیت کر لیجئے۔ جس کام کی عادت نہ ہو تو اس کو معمولات زندگی میں شامل کرنا اولاداً شوار ضرور ہوتا ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ یہی معاملہ جائز کاموں سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کا بھی ہے۔ لیکن بندہ اگر کسی جائز کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا پختہ عزم کر لے تو پھر اس کے ارادوں کو کمزور کرنا بہت مشکل ہے۔ لہٰذا اپنے جائز اعمال کو اچھی نیتوں کے ذریعے عبادات بنانے اور اس پر رحمت الہی سے اجر و ثواب پانے کی یوں نیت کر لیجئے کہ آئندہ ہر جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کروں گی یا کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ نمبر 2، نیت کی اہمیت ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیے کہ کسی بھی چیز کی اہمیت اور فوائد اگر پیش نظر ہوں تو اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ علماء کرام اچھی نیت کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن کثیر علیہ رحمۃ اللہ علیہ عزیز فرماتے ہیں، علم نیت حاصل کرو کیونکہ نیت کی اہمیت عمل سے کئی گنا زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض فرماتے ہیں، اچھی نیت کے بغیر گفتگو بھی نہ کرو۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے تمام بھلائیوں پر غور کیا، صرف اچھی نیت کو ان کا جامع پایا۔ نمبر 3، دن کی ابتدا اچھی نیتوں سے کیجیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ فرماتے ہیں، ہر صبح یہ نیت کر لیجئے، آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گی یا گزاروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ نمبر 4، عالمین نیت کی صحبت اختیار کیجیے کہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ اچھوں کی صحبت اچھا اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت کو دیکھا گیا ہے کہ آپ ہر جائز اور نیک کام کرنے سے قبل اچھی نیتیں کرنے کی نہ صرف خود عامل ہیں بلکہ دیگر اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو بھی ترغیب بھی دلاتے رہتے ہیں۔ لہٰذا عامل نیت بننے میں آپ کی صحبت اختیار کرنا بہت معاون ہے۔ نمبر 5، نیت سے متعلقہ کتب و رسائل کا مطالعہ کیجیے۔ اس سلسلے میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ کے مایہ ناز تصنیف احیاء العلوم، علامہ بن حاج مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المدخل اور امیر اہل سنت کی کتب و رسائل خصوصاً رسالہ ثواب بڑھانے کے نسخے کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ اس میں نیت کے دیگر معلومات کے ساتھ ساتھ کم و بیش 72 جائز کاموں کی اچھی نیتوں کا تفصیلی بیان موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی مدنی مذاکروں کو سننا بھی بہت مفید ہے۔ نیتیں لکھنے کی عادت بنا لیجئے۔ کئی جائز کام ایسے بھی ہیں جنہیں روزانہ کیا جاتا ہے، بعض کام ایسے بھی ہیں جنہیں کبھی کبھی سر انجام دیا جاتا ہے۔ اگر دونوں طرح کے کاموں کی کچھ نہ کچھ نیتیں لکھنے کی عادت بنا لی جائے تو یہ امر بھی عامل نیت بننے میں بہترین معاون ہو سکتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی جائز کاموں کی اچھی نیتیں کرنے کے بعد آپ نے انہیں لکھ کر محفوظ فرما لیا ہے۔ نمبر 7، ہر جائز اور نیک کام کرنے سے پہلے نیتوں پر غور کر لیجئے کہ اس کام میں کوئی اچھی نیت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر ہو سکتی ہے تو پہلے نیت کر لیجئے اور پھر اس کام کو کیجئے۔ یہ عمل بھی عامل سنت نیت بننے میں بہت معاون ہے، بلکہ بزرگان دین بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بزرگ اپنے بالوں میں کنگھی کرنا چاہتے تھے، اپنی اہلیہ کو آواز دی اور فرمایا، کنگھی لے آؤ۔ انہوں نے پوچھا، علی جاں
شیشہ بھی لاؤں؟ اس پر وہ بزرگ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، ہاں لے آؤ۔ اس تاخیر کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب دیا کہ کنگھی کے لیے تو میری نیت موجود تھی، لیکن شیشے کے بارے میں اس وقت کوئی اچھی نیت موجود نہیں تھی، چنانچہ میں شیشہ منگوانے سے باز رہا۔ پھر جب اللہ عز و جل سے شیشے کے لیے میری اچھی نیت کو حاضر فرما دیا تو میں نے منگوا لیا۔ نمبر 8، بد نیتی کی ہلاکتوں پر غور کیجیے کہ جس طرح اچھی نیت کا پھل اچھا ہوتا ہے، اسی طرح بری نیت کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ اچھی نیت دنیا و آخرت میں ذریعہ نجات ہے تو بری نیت سبب ہلاکت و آفات بھی بن سکتی ہے۔ منقول ہے کہ ابن مقلہ نامی ایک خطاط اپنے فن میں مہارت کی وجہ سے کافی مشہور تھا۔ بادشاہ وقت بھی اس کے فن کو دیکھ کر متاثر ہوا تو اسے اپنے وزیر مقرر کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد تاج و تخت کے معاملے میں اس کی نیت خراب ہونے لگی، جو اسے تاج و تخت کے حصول کے لیے سازشوں پر اکساتی۔ اسی طرح ان سازشی منصوبوں کی بھنک بادشاہ کو پڑ گئی۔ فوراً اسے اپنے دربار میں طلب کیا اور قید کروا دیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے قید سے آزاد کر کے منصب پر دوبارہ بحال بھی کر دیا، لیکن پھر اس کی بد نیتی نے اسے منصب کے حصول کے لیے سازشوں پر مجبور کر دیا۔ اس بار بھی بادشاہ کو پتہ چل گیا اور اس نے بطور سزا اس کا ہاتھ اور زبان کاٹ دی اور ہزاروں دینار کا جرمانہ عائد کر کے دوبارہ جیل میں قید کروا دیا۔ آخر کار ایک تاریخی جیل میں یہ ماہر خطاط فساد نیت کی آفت میں گرفتار ہو کر عبرتناک موت کا شکار ہو گیا۔ کسی بھی نیک عمل میں محض رضائے الہی حاصل کرنے کا ارادہ کرنا اخلاص کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ کی بندگی کریں، نہ ریس پر اسی پر عقیدہ لاتے ایک طرف ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اس آیت مبارکہ میں اخلاص کے ساتھ شرک و نفاق سے دور رہ کر اللہ عز و جل کی بندگی کرنے اور تمام دینوں کو چھوڑ کر خالص اسلام کے متبع پیروکار ہو کر نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اخلاص کے ساتھ عمل کرو کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی تمہیں کافی ہے۔ اخلاص کا حکم کسی عمل میں فقط اخلاص ہونے یا اس کے ساتھ کسی اور غرض کی آمیزش ہونے کے اعتبار سے اعمال کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جس عمل سے مقصود صرف ریاکاری ہو، اس کا قطعی طور پر گناہ ہوگا اور وہ اللہ عز و جل کی ناراضگی اور عذاب کا سبب ہے۔ نمبر 2، جو عمل خالصتاً اللہ عز و جل کے لیے ہوگا تو وہ رضائے الہی اور اجر و ثواب کے سبب ہے۔ جو عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو بلکہ اس میں ریاکاری اور نفسانی اغراض کی آمیزش ہو تو قوت کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر رضائے الہی اور دوسرے غرض دونوں قوت میں برابر ہو تو دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہو کر ساقط ہو جائیں گے اور اس عمل کا نہ ثواب ہوگا نہ ہی عذاب۔ اور اگر ریا کی قوت زیادہ ہو تو یہ عمل کچھ نفع نہ دے گا بلکہ الٹا نقصان اور عذاب کو لازم کرے گا۔ البتہ اس میں رضائے الہی کا جتنا عنصر ہوگا اتنا عذاب میں کمی ہو جائے گی اور اس عمل کا عذاب اس عمل کے عذاب سے ہلکا ہوگا جو خالص ریاکاری کے ساتھ ہو اور جس میں رضائے الہی بالکل نہ ہو۔ اور اگر رضائے الہی کا عنصر غالب ہو تو یہ جس قدر قوی ہوگا اس قدر ثواب زیادہ ہوگا، اور جتنا ریا
ہوگا اتنا ثواب کم ہو جائے گا۔ نمبر 2، حکایت اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والا غلام۔ ایک شخص نے غلام خریدا تو اس غلام نے اسے عرض کیا، اے میرے آقا، میری 3 شرائط ہیں، آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے جب اس کا وقت آ جائے۔ نمبر 2، دن کو جو چاہے حکم دے، رات کو کوئی حکم نہیں دیں گے۔ نمبر 3، اپنے گھر میں میرے لیے ایک کمرہ جدا کر دیں جس میں میرے سوا کوئی دوسرا داخل نہ ہو۔ آقا نے کہا، مجھے یہ شرائط قبول ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ تم اپنے لیے کوئی بھی کمرہ پسند کر لو۔ چنانچہ غلام نے ایک خراب سا ٹوٹا پھوٹا کمرہ پسند کر لیا۔ اس پر آقا نے کہا، اے غلام، تو نے خراب کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے جواب دیا، میرے آقا، کیا آپ نہیں جانتے کہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ بھی اللہ عز و جل کی یاد اور اس کے ذکر کی برکت سے باغ بن جاتا ہے؟ چنانچہ وہ غلام دن کو اپنے آقا کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ عز و جل کے اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک رات آقا گھر میں چلتے چلتے غلام کے کمرے تک پہنچ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ کمرہ روشن ہے۔ غلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ اس کے سر پر آسمان و زمین کے درمیان ایک روشن قندیل لٹکی ہوئی ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ یوں مناجات کر رہا ہے، اے اللہ عز و جل، تو نے مجھے میرے آقا کا حق اور دن کو اس کی خدمت لازم کر دی۔ اگر یہ مصروفیت نہ ہوتی تو میں دن رات صرف تیری ہی عبادت میں مصروف رہتا۔ اے میرے رب، میرا عذر قبول فرما لے۔ آقا اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ وہ قندیل واپس چلی گئی اور مکان کی چھت مل گئی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد آقا واپس آ گیا اور سارا ماجرا اپنی زوجہ کو سنایا۔ دوسری رات وہ اپنی زوجہ کو بھی ساتھ لے کر غلام کے دروازے پر آیا تو دیکھا غلام سجدے میں پڑا ہے اور نورانی قندیل اس کے سر پر ہے۔ دونوں یہ منظر دیکھتے رہے اور روتے رہے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے غلام کو بلا کر کہا، تم اللہ عز و جل کی خاطر آزاد ہو تاکہ تم جو عذر پیش کر رہے تھے وہ دور ہو جائے اور یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکو۔ غلام نے یہ سنا تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کرنے لگا، اے صاحب راز عز و جل، راز تو کھل گیا، اب راز کھلنے کے بعد میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ بس اسی وقت وہ مخلص عبادت گزار غلام گرا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ اخلاص پیدا کرنے کے 11 طریقے۔ اپنی نیت درست کیجیے کہ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ جب تک نیت خالص نہ ہوگی عمل میں اخلاص پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ نیت کا خالص ہونا کا نام ہی تو اخلاص ہے۔ بعض اولیاء کرام فرماتے ہیں، اپنے اعمال میں نیت کو خالص کر لو، تمہیں تھوڑا عمل بھی کفایت کرے گا۔ لہٰذا خود کو اچھی نیتوں کا عادی بنائیے۔ نمبر 2، دنیوی اغراض کو دور کیجیے۔ اگر دنیوی اغراض جن سے مقصود آخرت کی تیاری و معاونت نہ ہو، اگر ہر عمل سے ان کو دور کر دیا جائے اور صرف رضا الہی پیش نظر ہو تو اعمال میں ریاکاری یعنی دکھاوے کے امکانات کافی کم ہو جاتے ہیں۔ البتہ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کا عسرت و تنگی کے ایام میں قرآنی صورتیں و وظائف وغیرہ اس نیت سے پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ انہیں قناعت عطا کرے اور اتنی مقدار میں روزی عطا کرے جس سے عبادت الہی بجا لا سکے اور درس و تدریس و وغیرہ کی قوت بحال رہے، تو اس طرح کا ارادہ نیک ارادہ ہے اور دنیا کا ارادہ نہیں۔ نمبر 3، اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیے، کیونکہ اعمال وہی قبول ہوں گے جو ریاکاری سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ کیے ہوں گے
اور اعمال کو ریاکاری جیسی موذی بیماری سے بچانے کا ایک مفید حل یہ ہے کہ بندہ خود کو ہر وقت اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈراتا رہے کہ جس قدر خوف خدا نصیب ہوگا اتنا ہی عمل میں ریاکاری سے بچے گا اور اخلاص کی دولت نصیب ہوگی۔ نمبر 4، نفسانی خواہشات کو ختم کیجیے کہ اخلاص میں بہت بڑی رکاوٹ نفسانی خواہشات ہے، کیونکہ ہر عمل پر چند تعریفی کلمات سن کر نفس بے حد سکون محسوس کرتا ہے۔ یہی سکون نفس کو ریاکاری پر ابھارتا ہے جو اخلاص کی دشمن ہے، اور یوں آخروی فائدے کے لیے کیا جانے والا عمل نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ لہٰذا نفسانی خواہشات پر قابو پائیے اور اعمال میں اخلاص حاصل کیجیے۔ نمبر 5،